لمحہ موجود میں انسان کی کیفیت ماضی میں کیے گئے فیصلوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ بعض اوقات کسی ایک وقت میں کیے گئے فیصلے کے نتائج کا سامنا زندگی بھر کرنا پڑتا ہے۔ بعض فیصلے قوموں کی تقدیر کے بگاڑ کا باعث بن جاتے ہیں۔ ورلڈ وار 1 اور 2 بھی ایسے ہی کیے گئے فیصلوں کا نتیجہ تھیں، جن میں کروڑوں لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ انسان کے پاس جتنا زیادہ اختیار ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ اس کا فیصلوں پر اثر ہوتا ہے۔ ایک ملک کے صدر کا فیصلہ ملک کی عوام پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ایک پارٹی کے صدر کا فیصلہ پارٹی کے کارکنوں پر، ایک ادارے کے سربراہ کا فیصلہ ادارے کے ملازمین پر، ایک گھر کے سربراہ کا فیصلہ گھر میں رہنے والوں پر، غرض ایک فرد واحد کا فیصلہ اس کی اپنی زندگی اور اس سے منسلک لوگوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ لہٰذا فیصلہ کرتے ہوئے تمام مثبت پہلوؤں کو سامنے رکھنا چاہیے اور اپنے فیصلوں پر نظر ثانی ضرور کرنی چاہیے۔ ایسا فیصلہ جو ماضی سے وابستہ کیے رکھے وہ صحیح فیصلہ نہیں۔ فیصلہ ماضی سے کٹ کر آگے نکل جانے کا نام ہے۔ دوسروں کو دکھانے کے لیے کیے گئے فیصلوں سے شخصیت میں کھوکھلا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ ذات کا خلا بہت خوفناک چیز ہے۔ بڑی گاڑی، طاقت، تعلقات، سب کچھ ہونے کے باوجود شخصیت میں خلا انسان کو دیمک کی طرح کھا جاتا ہے، کیونکہ جس طرح باہر کی دنیا میں چیزوں سے چمک پیدا ہوتی ہے، اسی طرح اندر کی دنیا میں حسن خیال سے خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ جس شخص میں حسن خیال نہ ہو، اچھا سوچنے کی طاقت، اچھا گمان، اچھا خواب دیکھنے کی طاقت نہ ہو، وہ دنیا کا غریب ترین انسان ہے۔ اندر کی دنیا کا آباد ہونا بیرونی دنیا کے آباد ہونے سے زیادہ ضروری ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، اگر تم اپنے اندر کی پرواہ کرو گے تو رب تمہارے باہر کی پرواہ کرے گا۔ اندر کی خوبصورتی باہر کی دنیا کو خوبصورت بناتی ہے۔ اندرونی خوبصورتی حسن خیال کے بغیر دنیاوی رسم و رواج کی بنیاد پر کیے جانے والے فیصلے انسان کو کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ جس طرح ایک فیصلے سے فرد واحد کھوکھلا ہو جاتا ہے، اسی طرح معاشرہ بھی کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ غلط فیصلوں کی وجہ سے جب کسی بھی معاشرے میں کامیابی کا معیار گھر، گاڑی، بنگلہ اور برانڈڈ کپڑے بن جائیں، صرف مادہ اور مادیت پرستی کامیابی کی دلیل بن جائے، تو پھر وہ معاشرے بگاڑ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کامیابی صرف مادیت نہیں ہے، بلکہ کامیابی وہ بھی ہے جو دکھائی نہیں دیتی۔ ننگے پاؤں گھاس پر چلنے سے جیب میں پیسے نہیں آتے، لیکن اس سے طبیعت میں پیدا ہونے والا سکون در حقیقت کامیابی ہے۔ صبح کے وقت سورج کو دیکھنے کا احساس بھی کامیابی ہے۔ وہ لوگ جو کسی شب اللہ تعالیٰ کے حضور سر نہ جھکائیں، جو سورج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہ دیکھ سکیں، وہ جو تنہائی میں اپنے آپ سے بات نہ کر سکیں اور جو پھول کی مہک کو محسوس نہ کر سکیں، ذرا سوچئے ان کی کامیابی کیسی بے رنگ کامیابی ہوگی۔ فیصلہ معاشرے کی اقدار کو سامنے رکھ کر کیا جاتا ہے۔ برے صغیر میں ثقافت کی جڑیں بہت مضبوط ہیں۔ بعض چیزوں کا تعلق مذہب سے ہے، جبکہ زیادہ تر ثقافت سے منسوب ہیں۔ ایک کلچر میں کیا جانے والا اچھا کام کسی دوسرے کلچر میں کیا جائے تو اچھا نہیں کہلاتا۔ ممکن ہے ہمارے ہاں کی ثقافت کو کسی اور علاقے میں پسند نہ کیا جائے۔ کسی بھی معاشرے کا ایک کلچر صدیوں میں بنتا ہے، جو وقت کے ساتھ ساتھ مثبت بھی ہو جاتا ہے اور منفی بھی، لیکن ہمیں اپنے فیصلے مثبت پہلوؤں کے تحت ہی کرنے چاہیے، کیونکہ کسی بھی کلچر کو فوری طور پر نہیں بدلا جا سکتا۔ کلچر کو بدلنے میں صدیاں لگتی ہیں۔ کلچر کو بدلنے میں اصول و ضوابط اور تربیت کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ جب اصول اور ضابطے بن جائیں تو پھر کلچر کو بدلنے کا فیصلہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ کسی بھی انسان کے خود شناسی کے بعد کیے گئے فیصلے پروفیشن کے لحاظ سے مضبوط ہوتے ہیں، جو زندگی میں اطمینان پیدا کرتے ہیں۔ خود شناسی کے بعد انسان عملی طور پر چیزوں کو اپنانے لگتا ہے، اور کسی بھی عمل کا بار بار دہرانا انسان کی شخصیت میں نکھار پیدا کر دیتا ہے اور اس کام میں ماہر بنا دیتا ہے۔ یہ بات لازمی نہیں کہ خود شناسی کے فوراً بعد فیصلہ بھی کیا جائے، بلکہ مناسب وقت میں کیا گیا فیصلہ نہایت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو فیصلہ تو ٹھیک ہو لیکن فیصلے کا وقت غلط ہو۔ فیصلہ کرنے سے پہلے یہ طے کرنا بہت ضروری ہے کہ کامیابی کیا ہے۔ کیا صرف پیسے، گاڑی، سٹیٹس کا نام کامیابی ہے، یا پھر اطمینان، سکون اور تندرستی کامیابی ہے؟ اپنے آپ کو ساتھ لے کر چلنا، اپنی تلاش کو ساتھ لے کر چلنا، یہ ارادے کا نام ہے۔ اگر ارادہ مضبوط ہو کہ میں نے خود کو جاننا ہے اور آگے بڑھنا ہے، تو پھر انسان کو اس کا فیصلہ منزل پر پہنچا دیتا ہے۔ انسان کا مزاج فیصلے پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ تلاش کرنا بہت ضروری ہے کہ انسان کی کون سی چیزیں فیصلے پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ کیا وہ عقل ہے،
वो सोचो नफ्स है, मनफी पन है या कोई बुरी आदत। उन चीजों को तलाश किए बगैर दुरुस्त फैसले नहीं किए जा सकते। जिंदगी में जब भी फैसला करने का मौका मिले, फैसले के मुस्बत और मनफी असरात को सामने रखें। फैसला करते वक्त मुतल्लिका काम के एक्सपर्ट से मशवरा जरूर करें। जिन लोगों ने आपसे पहले इस तरह के फैसले किए हों, उनके नताइज को सामने रखें। फैसला करते वक्त बरकत की दुआ जरूर करें। अपनी इस्लाह कभी न छोड़ें। जहां मौका मिले अपने आप को थोड़ा बेहतर जरूर करें। जब इंसान मौका महल के मुताबिक अपने आप को अपग्रेड यानी हर दिन पहले से बेहतर करता है, तो उससे फैसलों पर मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। ये जिंदगी हमें कहीं ना कहीं कुछ कमियों के साथ मिली है। ये इसलिए ताकि इंसान होने का मिजाज कायम रहे, इंसान सीखता रहे, अपने आप को बेहतर करता रहे, अपनी सोच के दायरे कार से बाहर निकलकर किसी बड़े मकसद को तलाश करे। क्योंकि जब इंसान के पास जिंदा रहने की बड़ी वजह होती है, तो उसके फैसले मुस्बत होना शुरू हो जाते हैं। ये इक्तबास कासिम अली शाह साहब की किताब गुफ्तगू से लिया गया है।